اکرام اللہ، 4 سدہ میں کیا صورتحال ہے؟ آپ بتائیے زمینی حقائق کیا ہے؟ جی سر، یہاں پہ تو ابھی تک جو ہے یہ صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ انتظامیہ نے یہاں پہ سب کچھ کنٹرول کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 15 جنے جو ہے سیلاب کی گرفت میں تھا، لیکن الحمدللہ وہ ریسکیو ٹیم نے اپنی محنت سے اور ساتھ ساتھ میں جو انتظامیہ تھا ان سبوں نے محنت کی اس کے، اور وہ بالکل صحیح سلامت الحمدللہ وہ نکالا ہے۔ سیلاب کا جو ابھی یہاں پہ جو مقدار ہے وہ 90,000 کیوسیک تک پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی تک حالات جو ہے کنٹرول میں ہے سر۔ اور یہ کنفرم کیجئے کہ وہاں پر کتنی کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں اور زخمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ سر ابھی فی الحال تو اس طرح زخمیوں کا نہیں ہے سر، الحمدللہ امن ہے فی الحال، اس طرح کچھ نہیں ہے سر۔ اور زمینی راستوں کی کیا صورتحال ہے؟ زمینی رابطے منقطع تو نہیں ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں، زمینی رابطے بالکل منقطع نہیں ہے، زمینی رابطے جو ہے بحال ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہر جگہ پہ جا رہی ہے، اور جتنی بھی مسائل یہاں پہ چل رہے ہیں وہ سب جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً پہ۔ اور سیلاب کی کیا صورتحال ہے وہ کنفرم کیجئے؟ سیلاب کا یہ ہے کہ انتظامیہ نے بتایا ہے کہ یہ کیوسک جو ہے آگے جائے گا کم از کم 1,30,000 1,35,000 کیوسک تک جائے گا، لیکن ابھی انتظامیہ یہاں پہ ہے، دریاؤں کے کناروں پہ سارے لوگ جو ہے اس کو نکال رہے ہیں وہاں سے، اور باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے جس جگہ پہ دریا کا پانی جا رہا ہے تو لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا ہے سر۔ تو اکرام اللہ یہ بتائیے کہ ساری قریبی بستیاں خالی کروا لی گئی ہیں؟ نہیں نہیں، کچھ وہ علاقے جس جگہ پہ دریا کا پانی جا رہا ہے تو ان علاقوں میں باقاعدہ جو ہے اعلانات کیا ہے انتظامیہ والوں نے، ریسکیو والوں نے، اور ان کو جو ہے اس کو وہاں سے نکالا ہے، تو فی الحال یہاں پہ جو حالات ہے وہ بہت کنٹرول ہے سر۔ ٹھیک ہے، حالات کنٹرول ہیں۔ اکرام اللہ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ جہانگیر شہزاد کی جانب میں آؤں گا۔ جہانگیر، ایک دفعہ پھر ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے زمینی حقائق کیا ہیں، کس طرح سے ریسکیو آپریشنز چل رہے ہیں؟ جی بالکل، رات کو جب سانحہ پیش آیا تو چونکہ رات کا وقت تھا، سارے لوگ گھروں میں تھے، تو اچانک جو ہے بارش کا سلسلہ ہوا، پھر سیلاب کا ہوا، تو زیادہ تر جو ہیں چونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں بعض مقامات پر جو ہے وہ دریا یا خول جس کو ہم کہتے ہیں، برساتی نالے جو ہیں ان کے قریب جو ہے رہتے تھے، ان کے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے، لیکن چونکہ بارش پانی کا سلسلہ پیچھے سے بہت زیادہ آ رہا تھا تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ مکان جو ہیں وہ زیادہ تر منہدم ہوئے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ہلاکتیں جو ہیں وہ رات کے وقت ہوئی ہیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ بارشوں کا پانی جو ہے وہ اس حد تک تھا کہ اس میں سوات کا خصوصاً میں علاقہ بتاؤں، بٹگرام بتاؤں اور باجوڑ وغیرہ، وہاں پر یہاں پر جو ہے چونکہ پانی زیادہ تھا تو سڑکوں پہ آ گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے کچھ سڑکیں بھی بہہ گئی ہیں اور جو پل بھی جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے امدادی کاموں میں بھی انتہائی جو مشکلات کا سامنا پیش آ رہا تھا، اور جو زیادہ تر جو نقصان زیادہ تر ہوئے ہیں جو خواڑ ہیں جس کو برساتی نالے بھی کہتے ہیں، اس کے قریب جو لوگ رہ رہے تھے ان کو زیادہ نقصان پہنچا ہے، لیکن اگر ہم اس کی بات کریں سوات کی بات کریں تو بلکہ سوات شہر میں بھی پانی داخل ہو گیا تھا، اور باقاعدہ وہاں پہ جو اسکول ہیں وہاں پر بچے تھے پڑھ رہے تھے، وہ بھی جو ہیں وہ چونکہ اسکول میں آئے ہوئے تھے تو وہاں پر بھی پانی زیادہ داخل ہوا، جو کہ بعد میں پاک فوج کے جوانوں نے جو ہے اور مقامی لوگوں نے کی مدد سے ان بچوں کو بھی جو ہے ریسکیو کیا گیا، اور اس وقت جو آپریشن صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی جو ہیں افراد جو ہیں گھروں میں مقیم تھے یا گھروں کی چھتوں پر تھے، ان کے گھروں میں پانی آ گیا تھا، ان کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے، لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں کا پانی کا دباؤ انتہائی زیادہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو جو خواتین ہیں، گھر کے افراد ہیں، ان کو کسی طرح ریسکیو کیا جائے، پریورٹی یہی ہے کہ ان کو بھی اب بچایا جائے، لیکن یہی علاقے کے ماہرین بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ شام تک جو ہے ہم کو ریسکیو کر لیں گے، لیکن جو شہادتیں ہوئی ہیں ان میں کچھ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ مل گئی ہیں، لیکن بعض ڈیڈ باڈیز کے لیے جو ہے باقاعدہ ان کو ریسکیو آپریشن جو ہے کل تک جو ہے جاری رہے گا۔ جس طرح اگر ہم تنگی کی بات کریں تو تنگی میں جو تھا وہاں سے جو ہے پانی گزر رہا تھا، تو یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ اگر کہیں سیلاب آئے تو اس کے ساتھ ظاہر ہے وہ گھریلو اشیاء کے علاوہ جو ہے وہ راستے میں جتنے بھی جنگل ہوتے ہیں اس سے لکڑیاں آتی ہیں، ٹوٹ کے آ جاتی ہیں، تو یہ لوگ پکڑتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ مخصوص گروہ ہوتا ہے کہ جو پکڑتے ہیں، اور ان کے باقاعدہ وہ ٹیوب ہوتی ہے، ٹیوب پر تیراکی کر کے پکڑ لیتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 افراد کی جو افراد تھے وہ جو ہے دریا کے درمیان خوش جگہ تھی وہاں پر پھنس گئے تھے، جس سانحہ سوات پیش آیا، اگر ان کو بر وقت ریسکیو نہ کیا جاتا تو خدا نخواستہ یہ بھی جو ہے دوسرا ہمارے لیے یہ سانحہ سوات ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور جو ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ہیں اور مقامی لوگ ہیں، انہوں نے ان تمام افراد کو ریسکیو کیا، لیکن اطلاع یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ
باقاعدہ طور پر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. ان کا یہی کہنا تھا کہ بھئی جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پانی آ رہا ہے تو آپ نے تو خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے, یہ پانی کی طرف کیوں گئے ہیں؟ تو میری اطلاع کے مطابق ان کو تمام کو جو ہے جو وہاں ان سے بچا کر جو ہے تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے, یا تو ان کے خلاف جو ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ درج کیا جائے گا, یا جو ہے ان سے معافی نامہ لے کر جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا تاکہ آئندہ اس قسم کے جو ہے وہ حرکت نہ کر سکیں. جی, ان کے خلاف یعنی کہ ایکشن ہوگا. جہانگیر شہزاد ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے بتائیں کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والوں کو سپرد خاک کیا جائے گا سرکاری اعزاز کے ساتھ, ایسا کہنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہداء کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. شہداء کے اہل خانہ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہونے سے 5 افراد شہید ہوئے ہیں. شہداء کے اہل خانہ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. ہیلی کاپٹر عملے نے دیگر افراد کی جان بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں. ان کی قربانی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی. یہی ہمارے اصل ہیرو ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کل خیبر پختونخوا میں سوگ ہوگا اور قومی پرچم سر نگوں رہے گا. ناظرین, کل صوبے بھر میں قومی پرچم سر نگوں رہے گا اور چینگی بانڈا کے قریب سوکئی میں نامعلوم وجوہات پر ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا ہے. ناظرین, کل سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. قومی پرچم سر نگوں رہے گا اور سپرد خاک کیا جائے گا انہیں قومی اعزاز کے ساتھ. شہداء کے اہل خانہ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں. علی امین گنڈا پور کی جانب سے یہ کہا گیا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہیلی کاپٹر عملے نے دیگر افراد کی جان بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں. ان کی قربانی سنہرے حروف میں لکھی جائے گی اور کل سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور کل قومی پرچم سر نگوں رہے گا. جہانگیر شہزاد, ایک دفعہ میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, چونکہ زمینی حقائق ہمارے سامنے ہیں, ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں, ہر جگہ پانی ہے, زمینی رابطے منقطع ہو چکے ہیں, تو کس طرح سے انہیں ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے؟ برش کا اور کلاؤڈ برسٹ کا جو سلسلہ رات کو ہوا ہے تو اس حوالے سے جو ہے بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات ہوئے ہیں, اور جو زخمی ہیں, کچھ جو زخمی ہیں پہلے تو مرحلے میں جو ہے وہ جو بچ گئے تھے کچھ افراد, ان کو جو ہے ریسکیو کیا گیا پہلے کہ ان کی جان بچائی جائے گی. دوسرے مرحلے میں زخمی تھے, زخمیوں کو بھی جو ہے وہ نکالا گیا. اور چونکہ یہ مخصوص جگہ ہے جہاں پر سیلاب کا پانی تھا, اور سیلاب کے پانی سے جب ریسکیو کیا جا رہا تھا ان کو, تو سیلاب کے پانی سے خشک جگہ پر پہلے لایا گیا اور وہاں پر باقاعدہ ایمبولینس وغیرہ موجود تھیں جو کہ ان کو قریبی ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا گیا. جو زخمی ہیں اور جو ہلاک ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے قریبی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا. اس طرح نہ صرف جو ہے ضلع انتظامیہ نے جو ہے وہ امدادی ٹیمیں, ان کی امدادی ٹیمیں نے یہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا, بلکہ ریسکیو علاقے کے آپریشن لوگ جو ہیں تاحال وہ جاری ہے. جوان جہانگیر شہزاد, آپ ساتھ ہی موجود رہے گا.